شام ہونے والی ہے، جلدی سے گھر پہنچ جاؤں ورنہ ابا سے نہ صرف ڈانٹ پڑے گی بلکہ مار بھی پڑ سکتی ہے۔ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جاتے ہوئے میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک تو بیگم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ہر روز ان کے گھر کے سب پردے اور کورز دھویا کروں۔ مجال ہے جو 2 گھڑی کے لیے سانس بھی لینے دے۔ تھکاوٹ سے مزید 2 قدم چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں تیز تیز قدموں چل رہی تھی کیونکہ شام سے پہلے میں نے گھر پہنچنا تھا۔ سارا دن اسکول میں کام کرنے کے بعد شام کے وقت ایک کوٹھی میں کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی۔ عجیب لوگ تھے، ہر روز کپڑے دھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، لیکن نوکروں کو انسان ہی نہ سمجھتے۔ اس وقت شدید بھوک بھی لگ رہی تھی اور ٹانگوں میں تھکاوٹ کی وجہ سے درد بھی ہو رہا تھا۔ مجھے صرف ایک بات کی جلدی تھی کہ ابا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ جب بھی میں گھر پہنچی تو شکر ادا کیا کہ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اماں لکڑی کے چولہے پر کھانا بنانے کے ساتھ باقی بہن بھائیوں کو بھی گالیوں سے نواز رہی تھی، کیونکہ وہ سب آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے میں مصروف تھے۔ مجھ سے چھوٹی بہن اقرا بھائیوں کو چپ کروانے اور آرام سے بٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ صحن میں بچھی ہوئی ایک چارپائی پر میں لیٹ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اقرا نے مجھے پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں طاقت آ گئی ہو، کیونکہ بیگم صاحبہ کے گھر تو پانی پینے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ بیگم صاحبہ کے گھر میں ایسی مشین بھی موجود تھی جس میں کپڑے ڈال دیں تو دھلنے کے بعد خشک ہو کر باہر نکلتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس مشین کو استعمال نہیں کرتی تھی اور مجھ سے ہی کپڑے دھلاتی تھی۔ بیگم صاحبہ کے ساس صاحبہ، جنہیں میں بڑی بیگم صاحبہ کہتی تھی، وہ تو اپنے کپڑوں کو کسی مشین میں بھی نہ ڈالنے دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشینیں کپڑوں کے رنگ خراب کر دیتی ہیں، کپڑا کمزور ہو کر جلد ہی پھٹ جاتا ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ کپڑوں کے بارے میں اتنی احتیاط تو ہم جیسے غریب لوگوں کو کرنی چاہیے جن کے پاس صرف چند جوڑے ہوتے ہیں، لیکن میں خوش تھی کہ مجھے نوکری ملی ہوئی ہے، اس لیے میں اسکول سے کام ختم کرنے کے بعد سیدھا بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ جاتی۔ کھانا بن چکا تھا۔ اقرا نے چٹائی بچھا دی اور اس پر کھانا رکھنے لگی۔ میرے 6 بھائی جو عمر میں ہم دونوں سے چھوٹے تھے، کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے پہلی بار ملا ہو۔ اماں ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر شدید طیش میں آ چکی تھی اور انہیں برا بلا کہہ رہی تھی۔ ابا گھر میں داخل ہوئے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد ابا چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اقرا نے جلدی سے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اماں مجھے بار بار کھانا کھانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت میرا تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک بھی لگی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور چٹائی پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنے بازو اور کندھوں میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسکول میں بھی ایک لمحے کے لیے آرام نہ ملتا۔ اب تو مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا مجھے اسکول میں نوکری کرتے ہوئے، لیکن میں اب بھی بہت تھک جاتی۔ ابا بھی بہت محنت کرتے، اس عمر میں بھی مزدوری کرتے تاکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ ابا مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ہم بہنوں کو پڑھا سکیں، اس لیے ہم دونوں کو اسکول سے اٹھا دیا۔ اپنے بیٹوں کو پڑھانا چاہتے تھے وہ، تاکہ انہیں ابا کی طرح ہی مزدوری نہ کرنی پڑے۔ اقرا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ گھر میں اکثر فاقوں کی نوبت آ جاتی، اسی لیے میں نے ابا سے بہت مشکل سے نوکری کی اجازت لی۔ پڑھی لکھی تو میں نہیں تھی کہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی۔ ایک اسکول میں آیا کہ ملازمت مل گئی۔ میں اس نوکری پر بہت خوش تھی۔ میں نے اقرا کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابا نے وقتی طور پر اس کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کسی سے پیچھے رہ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح میری آنکھ کھلی تو اماں کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں کو بچپن سے ہی پولیو کا مرض ہو گیا تھا، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ اس معذوری کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی اسکول میں ورنہ ملازمت نہ کرنے دیتی۔ اماں کی وجہ سے اقرا بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ آج اقرا نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ اماں گھر پر اکیلی تھی۔ میں اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مقررہ وقت پر اسکول پہنچ گئی۔ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دروازے کے قریب ہی برگد کے درخت کے نیچے کوڑے کا ڈھیر دیکھ کر
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ ہر روز چھٹی کے بعد ایک ایک کمرے کی اچھے سے صفائی کرتی، سارا کچرا کوڑے والے ڈرموں میں ڈالتی، اور جب صبح واپس آتی تو کوڑے کے ڈرم خالی ہوتے اور سارا کوڑا برگد کے درخت کے نیچے ڈھیر لگا ہوتا۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ مجھے آج دن تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اسکول کی میڈم سے بھی میں نے شکایت لگائی تھی، لیکن آج دن تک یہ شرارتی انسان CCTV کیمرے میں بھی دکھائی نہیں دیا۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے سارا کوڑا ڈرموں میں ڈالا۔ یہ تو شکر تھا کہ جب میں اسکول میں آتی تھی تو اس وقت طالب علم یا ٹیچرز نہیں پہنچتی تھی، صرف میں، مالی بابا اور خالہ پروین ہوتی تھی۔ ہم تینوں ہی اسکول کے ملازم تھے اور ہمیں سب سے پہلے اسکول پہنچنا پڑتا تھا۔ جب سے میں نے اسکول میں نوکری شروع کی تھی تب سے ہی یہ مسئلہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ شخص میرے سامنے آ جائے جو ہر روز میرے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے تو اسے جان سے مار دوں گی۔ سب کام مکمل کرنے کے بعد میں گھر جاتی تھی۔ جب واپس آتی ہوں تو مجھے کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا پڑتا۔ میں اس شخص کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، لیکن اس شخص کو سزا دینا تو دور کی بات، میں تو آج تک اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکی تھی کہ وہ کون ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے۔ شدید گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے میں برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ہی میرے ذہن میں نہ جانے یہ خیال کہاں سے آ گیا۔ میں نے برگد کے موٹے اور پرانے تنے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی اور بیچارگی سے کہا۔ میرا مخاطب درخت تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ شرارتی شخص کون ہے جس کی وجہ سے ہر روز میرے کام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تم ہی بتا دو کون ہے وہ۔ میں اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ دوں گی کہ میرے ساتھ ایسی شرارتیں مت کیا کریں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اسکول کی صفائی ہے، وہی کر دیا کرے، کم سے کم اس کو دعا تو دوں گی۔ درخت کے تنے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے میں نے کہا۔ میں جانتی تھی کہ درخت تو میری بات کا جواب نہیں دے سکتا، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اچانک ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اس بات کا تو مجھے علم تھا کہ برگد کا بے زبان درخت جو مجھے جواب نہیں دے سکتا، لیکن اچانک سے ایک اجنبی اور موٹی سی آواز سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ برگد کے تنے میں سے آواز سنائی دی، تمہارا دشمن تمہیں مل سکتا ہے کیونکہ میں اسے جانتا ہوں، بلکہ ہر روز دیکھتا ہوں۔ اچانک سے اس آواز نے مجھے بوکھلا دیا۔ میرا دل خوف کی وجہ سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور درخت کے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیرت سے درخت کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو کچھ میں نے سنا تھا وہی میرے سوال کا جواب تھا، لیکن کوئی درخت کیسے بول سکتا ہے؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے درخت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک بار پھر مجھے آواز سنائی دی۔ ایسی خوفناک اور ڈراؤنی آواز تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ درخت میرے دشمن کو یا اس شرارتی شخص کو جانتا تھا جس کی وجہ سے ہر روز میرا کام بڑھ جاتا، لیکن میں خوف کے مارے اس درخت کے قریب کھڑی نہیں ہو سکی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی دوسری طرف چلی گئی۔ خالہ پروین بھی اسی اسکول میں کام کرتی تھی اور ان کی ڈیوٹی چھوٹی جماعت کے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ ابھی وہ ایک بچے کو پانی پلا رہی تھی۔ کلاس روم کے باہر رکھی ہوئی کرسی پر میں جا کر بیٹھ گئی۔ برگد کا درخت یہاں سے بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں جان کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ خالہ پروین نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ جلدی سے مجھے ایک گلاس پانی کا دیا۔ پانی پینے کے بعد میری آواز کچھ بحال ہوئے۔ خالہ پروین نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا کوئی چور دیکھ لیا ہے؟ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، میں نے کوئی چور نہیں دیکھا، بس تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اسی لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوں۔ سارا دن تو اسکولوں کی ٹیچرز اور بچے اپنے کاموں کے لیے بگائے رکھتے ہیں، اس کے بعد پورے اسکول کی صفائی کرنا، میری تو ہمت جواب دے جاتی ہے۔ بہانہ بناتے ہوئے میں نے کہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اگر میں برگد کے درخت کے بولنے کے بارے میں بات کروں گی تو خالہ بھی ہنسنے لگیں گی، انہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے انہیں اصل بات نہیں بتائی۔
छुट्टी तक मैं उस दरख्त के करीब भी नहीं गई, लेकिन बहुत मजबूरी थी। उस दरख्त के नीचे जाना भी ज़रूरी था क्योंकि कूड़ा डालने वाले ड्रम उसी के नीचे ही रखे होते थे। आज मैं सब काम बहुत तेज़ी से कर रही थी। जल्दी जल्दी स्कूल की इमारत से बाहर निकलना चाहती थी। बेगम साहिबा के घर काम करते हुए मेरे जहन में बरकत का वो पुरस्कार दरख्त घूम रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो मेरा वहम था। भला कोई दरख्त भी बोल सकता है? मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। जहन उसको झुठलाने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले रोज़ जब अपने मुकर्ररा वक्त पर मैं स्कूल पहुंची तो हर रोज़ की तरह कूड़े के ड्रम उल्टे पड़े थे। हर तरफ कूड़ा बिखरा था। ये देखकर तो मेरा दिल चाह रहा था ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दूं। मैं जानती थी कि मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जल्दी से एक बार फिर कूड़ा समेटने लगी। अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब काम से फारिग होकर मैंने अच्छी तरह से हाथ धोए और दरख्त से कुछ फासले पर लगे हुए बेंच पर बैठकर पानी पीने लगी। आज मैं दरख्त से कुछ फासले पर थी, वरना हर रोज़ मैं उसी के साए में बैठकर पानी पीती। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गई। स्कूल में बच्चों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, इसलिए मेरे भी काम शुरू हो गए। मैं कोशिश कर रही थी कि वो अजीब व गरीब वाक़या मेरे जहन से निकल जाए और मैं पुरसुकून हो जाऊं। इसीलिए खुद को मसरूफ़ रखे हुए थी। बरगद के पुराने दरख्त की तरफ जानबूझ कर नहीं जा रही थी, लेकिन मुझे शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाऊं, लेकिन खौफ मुझ पर हावी होता जा रहा था। दरख्त की तरफ जाने का इरादा बदल देती। जब पूरे स्कूल को छुट्टी हो गई तो मैं तेज़ी से कमरों से झाड़ू लगाने लगी। खाला परवीन भी मौजूद थी। उनकी ड्यूटी में तमाम ऑफिस की सफाई करना शामिल था। वो भी अपने कामों में मसरूफ़ थी। तमाम कमरों से झाड़ू लगाने के बाद मैंने कूड़ा क्रिकेट ड्रमों में डाल दिया। मैं नहीं जानती थी कि किस वक्त कचरा उठाने वाली गाड़ी आया करती थी और वह सब कचरा उठाकर ले जाती। इसके बारे में चौकीदार को इल्म था। मैंने अपना काम मुकम्मल किया। हाथ मुंह धोकर खाला परवीन को ढूंढने लगी। वो मैडम के ऑफिस की सफाई कर रही थी। मैं बिल्कुल खिड़की के सामने बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि वो अपने कामों से फारिग हो जाए। खिड़की के बिल्कुल सामने ही बरगद का पुराना दरख्त था और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो बहुत हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन था। खाला परवीन आज प्रिंसिपल के ऑफिस की तफसील से सफाई कर रही थी, इसीलिए हमें मामूल से देर हो गई। मैं खिड़की के सामने बैठी थी। खिड़की से बाहर दरख्त के नीचे देखा तो हैरत और गुस्से से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कचरे से भरे हुए तीनों ड्रम ज़मीन पर पड़े हुए थे और सब कूड़ा इधर उधर बिखर गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जो भी ये सब काम करता है वो रात को ही करता होगा, लेकिन ये तो दिन के वक्त ही किया होगा। इस वक्त माली बाबा और चौकीदार भी मौजूद थे। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया, स्कूल के तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। खाला परवीन तो मेरे सामने थी। ये हरकत माली बाबा या चौकीदार की ही हो सकती है। ये ख्याल आते ही मैं गुस्से से भरी हुई बाहर निकली और ऊंची आवाज़ से माली बाबा को पुकारने लगी। एक कोने से माली बाबा नमूदार हुए। वो अपने काम में मसरूफ़ थे। मेरी आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया। वो दोनों मुझे हैरत से देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुजरिम हो और मैं कोई पुलिस वाली। क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रही हो? माली बाबा ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा। थोड़ी देर पहले ही मैं पूरे स्कूल की सफाई करने के बाद ये कचरे के ड्रम भर कर गई थी। आप खुद ही देख लें कि हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। बिखरे हुए कूड़े की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा। खाला परवीन भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वो भी हैरत से देख रही थी। माली बाबा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये तो हर रोज़ होता है, आज तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? क्या तुमने उस शख्स को देख लिया है? माली बाबा के सवालिया अंदाज पर मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से से चिंगारते हुए मैं कहने लगी, हाँ देख लिया है, बल्कि सच कहूँ तो मेरे सामने ही खड़े हैं। माली बाबा और चौकीदार की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा। वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। चौकीदार ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा,
ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسا کرنے کی، اور تم ہو کہ ہم پر الزام لگا رہی ہو۔ ان کا لہجہ انتہائی نرم تھا، لیکن میں اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے غصے سے کہا، آپ خود ہی دیکھ لیں اس وقت اسکول میں کتنے لوگ موجود ہیں، میں نے تو خود یہ سب کام کیا تھا، مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور خالہ پروین بھی میرے ساتھ تھی، باقی رہ گئے آپ دونوں، تو میں نہیں جانتی کہ آپ دونوں میں سے کس نے یہ کام کیا ہے۔ چوکیدار نے اب کی بار تھوڑے غصے سے کہا کہ میں تو اسکول سے باہر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، اسکول کے اندر آیا ہی نہیں، اس لیے مجھ پر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مالی بابا نے انتہائی دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، تم تو میری بچیوں جیسی ہو، ہمیشہ تمہیں بیٹی کہہ کر بلاتا ہوں، لیکن آج مجھے بہت دکھ ہوا جب تمہیں ایسا لگا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ مالی بابا کے دکھی رویے کو محسوس کرتے ہوئے مجھے بھی کچھ شرمندگی ہونے لگی، لیکن اب میں کیا کرتی، اب میں اس معاملے سے تنگ آ چکی تھی۔ مالی بابا پلٹ کر جانے لگے تو میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کیا ہوتا ہے، اگر ایسے میں مجھے غصہ آ جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا، صورتحال آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مالی بابا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، وہی کرتا جو تم کر رہی تھی، میں جانتا ہوں تم بہت محنت کرتی، لیکن کیا کروں، اب تک اس شخص کو نہیں پکڑ سکا جو یہ سب کچھ کرتا ہے، بہت کوشش کر چکا ہوں۔ مالی بابا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ پروین کے ساتھ میں اسکول سے باہر آ گئی، آج جو کچھ ہوا مجھے اس پر دکھ تھا، مجھے اپنے رویے پر بہت شرمندگی تھی، میں نے مالی بابا اور چوکیدار سے اگلے دن معذرت بھی کر لی، معاملہ جو کا تو ہی تھا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب تو مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سارا دن کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس قدر تھکاوٹ ہو جاتی کہ ایک فالتو کا کام کرنا بہت مشکل لگتا، لیکن ہر روز کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی۔ اماں کی صحت اچانک خراب ہو گئی، اب مجھے گھر کا بھی کام دیکھنا پڑتا، کیونکہ چھوٹی بہن اور بھائی سب اسکول جاتے تھے، میں صبح بہت جلدی اٹھ جاتی اور گھر کا جتنا کام کر سکتی تھی وہ کرتی، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو جاتی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں اس قدر تھک جاتی کہ میرا جی چاہتا کہ میں بھی چند گھنٹے کے لیے آرام کر لوں، لیکن ایسا ناممکن تھا، اماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، کیونکہ میں اور ابا جتنا بھی کماتے اس سے بمشکل گھر کا گزارا ہوتا، جمع پونجی ہمارے پاس کوئی نہیں تھی، اس لیے آج کل میں بہت پریشان تھی، ہر وقت خاموش اور اداس رہتی، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، اپنی ڈیوٹی اچھے سے نبھانے کی کوشش ضرور کرتی، اسکول میں دن کے وقت چند گھڑی آرام کا وقت ملا تو میں میڈم کے آفس کے سامنے لگے ہوئے برگد کے درخت کے سائے میں جا بیٹھی، آنکھیں بند کیے میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی، یہ آواز کسی بچے کی تھی، میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ یہ لڑکیوں کا اسکول تھا، یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا، اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا کیونکہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے ہلکی ہلکی ہوا محسوس ہونے لگی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور میں تنے کے ساتھ سر ٹکا کر نیم دراز ہو گئی۔ اس پرسکون ماحول میں جلد ہی مجھے نیند آ گئی، میں سونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی نیند کا غلبہ چھا گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا بچہ برگد کے درخت کے نیچے اترا ہے اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاب کا پھول میرے بالوں میں لگا دیا۔ اچانک سے پھول کی مہک میرے نتھنوں سے ٹکرائی، ایک لمبا سانس لیتے ہوئے میں نے گلاب کے پھول کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ لمبا سانس لیتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی، اجنبی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چند لمحے تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں برگد کے درخت کے نیچے کچھ آرام کرنے بیٹھی تھی، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند کا خیال آتے ہی وہ بچہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا جسے کچھ دیر پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے بھی اپنے قریب سے گلاب کے پھول کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو کسی نرم چیز سے ہاتھ ٹکرانے کا احساس ہوا،
جلدی سے بالوں میں اٹکا پھول نکال کر اپنے سامنے کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے بالوں میں پھول لگا رہا ہے۔ خواب حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھول کی طرف دیکھتے ہوئے میں حیرت سے سوچنے لگی۔ اچانک مجھے اس پھول سے خوف محسوس ہونے لگا تو میں نے جلدی سے اسے خود سے دور پھینک دیا۔ دوبارہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے برگد کا یہ درخت بہت پراسرار دکھائی دینے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ شام کے وقت جب میں گھر پہنچی تو تھکاوٹ سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ اماں کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اقرا کھانا بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک مکمل طور پر کھانا بنانا نہیں سیکھا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر میں نے اقرا کو چولہے کے سامنے سے اٹھا دیا اور خود کھانا بنانے لگی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں خود بھی کھانا کھا سکوں۔ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، تم سارا دن کچھ بھی نہیں کھاتی، اسی لیے اس قدر تھک جاتی ہو۔ اگر تم دن کو کچھ کھا لیا کرو تو تمہاری ہمت تمہارا ساتھ دے گی، اس طرح بھوکی رہو گی تو بہت جلد بیمار پڑ جاؤ گی۔ اماں کی فکر مندی اور پیار بھرے انداز پر میں مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، معمولی سی تنخواہ ہے، اگر وہ بھی اپنے کھانے پینے پر لگا دوں تو چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کا سلسلہ رک جائے گا، اسی لیے ایک ایک روپیہ بچا کر رکھتی ہوں تاکہ میرے بہن بھائی کچھ پڑھ لکھ جائیں اور انہیں میری طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ میرا جواب سن کر اماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنے لیے ایک چھوٹی سی روٹی بنا کر گھر سے لے جایا کرو، جیسے اسکول میں پڑھنے والے بچے اپنے ساتھ کھانا لے کر آتے ہیں، تم بھی لے جایا کرو، اس سے تمہارے جسم کی انرجی برقرار رہے گی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ صبح میں اس قدر جلدی میں ہوتی ہوں، اپنے لیے کھانا تیار کرنے بیٹھ جاؤں تو دیر ہو جائے، لیکن میں اماں کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی ورنہ وہ اور پریشان ہو جاتی۔ صبح معمول کے مطابق بہن بھائیوں کے لیے ناشتہ بنایا تو اماں کے اصرار پر اپنے لیے بھی ایک روٹی بنا لی اور اسی پر سالن رکھ کر ایک پیپر میں لپیٹ لیا، شاپر میں ڈال کر اپنے ساتھ اسکول لے گئی۔ گھر سے چلتے ہوئے اماں نے مجھے بار بار کہا کہ سارا دن کام میں ہی نہ لگی رہنا، بلکہ اس کو کھا بھی لینا۔ دوپہر کا وقت تھا، مجھے کچھ فراغت نصیب ہوئی تو میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنا کھانا کھول کر کھانے لگی۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے جلدی سے روٹی اور ٹھنڈا سالن بھی بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ چند نوالے لیے تھے کہ میڈم کے آفس کی زوردار بل کی آواز سن کر کھانا کھاتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ وہیں پر کھانا لپیٹ کر رکھا اور جلدی سے آفس پہنچ گئی۔ میڈم کو ٹھنڈا پانی چاہیے تھا، انہیں پانی پلایا اور واپس برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ جب شاپر کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل خالی تھا، میں تو یہاں پر ہی کھانا رکھ کر گئی تھی۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ خود کو تسلی دینے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی لڑکی اس طرف آئی ہو اور اس نے کھا لیا ہو۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، جلدی سے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا لیکن اتنے گھنے درخت پر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابا اماں کو اسپتال لے کر گئے تھے، جہاں پر ڈاکٹر نے انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا اور کچھ ایسے ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے جو بہت قیمتی تھے۔ جب شام کو میں گھر آئی تو ابا نے مجھے بتایا تو میں پریشان ہو گئی۔ ابا بھی بہت پریشان تھے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں تھا کہ اس مشکل میں ہماری مدد کر سکتا، اور کہیں سے ادھار مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس معمولی سی آمدنی میں ہم قرض واپس نہیں کر سکیں گے۔ میں تو پوری رات سو ہی نہیں سکی تھی۔ اماں کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اکثر بیمار رہتی، سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا گھر بھی اچھی طرح سے سنبھال لیتی تھی۔ اب تو اقرا کو اکثر اس وجہ سے اسکول سے چھٹی کرنی پڑ جاتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اماں بھی جاگ رہی تھی، شاید وہ بھی میری طرح یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میرے کروٹ بدلنے پر اماں نے بے قراری سے پوچھا، سائمہ بیٹی کیا بات ہے؟ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کیوں نیند نہیں آ رہی؟ اماں کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں سونے کی کوشش تو کر رہی ہوں لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے بے بسی سے جواب دیا۔
آج تمہاری سہیلی رکشندہ کا نکاح تھا، اس کی اماں تمہیں بلانے کے لیے بھی آئی تھی۔ اچانک ہی نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ تمہیں 1 روز پہلے بتا دیتی۔ میرا دھیان بٹانے کے لیے شاید اماں نے رکشندہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کے نکاح کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن اس بات پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ میری بچپن کی پکی سہیلی تھی۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ شادی کی ساری تیاری تم نے ہی کرنی ہے، اب تم خود سے سوچ لو کہ تم نے یہ سب کام کیسے کرنے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی بہت خوش تھی۔ رکشندہ کی شادی کا سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اسکول جانے سے پہلے اسے مبارکباد دے کر جاؤں گی۔ صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی جب رکشندہ اور اس کی امی آ گئی۔ اس کے گلے مل کر میں نے نکاح کی مبارکباد دی۔ وہ میرے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی۔ میں بہت جلدی میں تھی، اسی لیے اپنے حصے کی مٹھائی کو ایک کاغذ میں رکھا اور شاپر میں ڈال کر اسکول لے آئی۔ جب مجھے کچھ فرصت ملی تو میں برگد کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ پروین بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں مٹھائی پیش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کیونکہ وہ شوگر کی مریضہ تھی، میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور مٹھائی کا ایک ٹکڑا تھا اٹھا کر کھانے لگی۔ مٹھائی بہت مزیدار تھی۔ جب میں نے مٹھائی کا دوسرا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ مٹھائی والا شاپر غائب تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو خالی شاپر درخت کی ایک نچلی ٹہنی کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس دوران خالہ پروین اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، نہ جانے یہ کس کی شرارت تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے جس نے کل میری روٹی کھا لی تھی اور اب میری مٹھائی بھی کھا لی ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ کوئی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ شام کو گھر پہنچی تو اقرا بہت پریشان تھی، کیونکہ اماں کی صحت سارا دن خراب رہی۔ شوگر کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے بے بسی پر بہت رونا آیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو بیماری میں مبتلا ہوتے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو کہ ابھی بہت معصوم اور شرارتی تھے، اماں کی بیماری کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان تھے۔ شرارتیں کرنا تو سمجھو بھول ہی گئے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر بہت ترس آتا۔ اگلی صبح جب میں اسکول میں داخل ہوئی تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آج کہیں بھی کچرا بکھرا دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ کچرے کے ڈرم بھی بھرے ہوئے تھے۔ مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ جلدی سے ڈرموں کے قریب چلی گئی اور دیکھنے لگی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ جب میں نے اسکول میں نوکری شروع کی تھی، ہر روز ہی مجھے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ برگد کے درخت کے قریب پہنچی تو زمین پر گرا ایک پیپر دکھائی دیا۔ پیپر کا رنگ بہت عجیب تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس رنگ کا پیپر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس پیپر کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر بہت موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، بہت شکریہ مٹھائی کے لیے۔ یہ پڑھ کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی، لیکن آج میں اتنی خوش تھی کہ میں نے اس پیپر کو بھی نظر انداز کر دیا۔ خالہ پروین، چوکیدار اور مالی بابا بھی حیران ہو رہے تھے، لیکن خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، اسی لیے سارا دن بہت خوش رہی۔ آج تو مجھے برگد کا یہ پراسرار درخت بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے فرصت ملتے ہی اس کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے بالکل قریب کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے گردن موڑ کر دیکھا، لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ اچانک ہی مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ تم جو مٹھائی لائی تھی وہ بہت مزیدار تھی، اور جو تمہارا کھانا تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کون شخص تھا جو اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ حیرت سے میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ہی ایک 14 برس کا بچہ بیٹھا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں اسکول میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ کیونکہ یہ لڑکیوں کا اسکول تھا، یہاں پر تو لڑکوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی۔ میرا نام عبدالاحد ہے اور میں کسی کی اجازت کے بغیر بھی جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں۔ میری طرف دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دکھنے میں تو وہ ایک چھوٹا سا 14-15 برس کا بچہ ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا انداز اور اعتماد دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور وہ کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ بہت معصوم اور پیارا سا بچہ لگ رہا تھا۔ کیا تمہارے ساتھ پر لگے ہوئے ہیں؟ تمہارا جہاں جی چاہے اڑ کر پہنچ جاتے ہو؟ جلدی سے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اسکول میں کیسے داخل ہوئے، ورنہ میں ابھی جا کر اسکول کی پرنسپل صاحبہ کو بتا دوں گی
پھر وہ خود ہی تم سے پوچھ لیں گی۔ دھمکی دینے والے انداز میں نے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ میں تو تمہارا دوست بننا چاہتا تھا، لیکن تم تو میری دشمن بن رہی ہو۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھلا تمہاری دوست کیوں بنوں گی؟ تم تو بہت چھوٹے پیارے سے بچے ہو، کھیلنے کودنے کے دن ہیں تمہارے۔ اگر تمہیں یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی، اس لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب کی بار میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے یوں سامنے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھولوں کا ایک گلدستہ میری طرف بڑھایا۔ پھول دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ بہت خوبصورت پھول تھے اور ان کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ، تم نے مجھے پھولوں کا تحفہ دیا، لیکن تم نے میری اجازت کے بغیر ہی میرا کھانا کھا لیا، ساتھ میں مٹھائی بھی، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھوک برداشت کرنی پڑی۔ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو یہ پھول تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ ان کی خوشبو سے تمہارا ذہن بالکل فریش ہو جائے گا اور تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر اس نے مسکرا کر کہا، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر تم مجھے کوئی تحفہ نہ بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کھانے کے لیے کسی سے لڑا تو نہیں جا سکتا۔ پھولوں کی خوشبو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے میں نے فراخ دلی سے کہا، اب میں تمہارا کام خراب نہیں کروں گا اور تمہارے یہ کچرے والے ڈرم بھی خالی نہیں کیا کروں گا۔ میرے سامنے گردن جھکاتے ہوئے اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا یہ چھوٹا سا بچہ ہر روز ایسی حرکت کرتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ تم ہی وہ شخص ہو جو ہر روز میرے لیے کام بڑھا دیتے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شرمندگی سے سر جھکا کر اقرار میں اس نے گردن ہلا دی۔ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا تھا؟ اس کے اقرار کرنے پر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے بے یقین سے لہجے میں پوچھ ہی لیا کہ اسے یہ سب کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کہنے لگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی شرارت میں یہ سب کر دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اعتراف جرم کر رہا تھا۔ مجھے اس کے اقرار پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا۔ اب تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، اور ہاں، سیدھا اپنے گھر جانا۔ بچوں کو گھر سے باہر ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے۔ اگر اسکول میں سے کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اسے یہاں سے جانے کے لیے میں نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں یہیں رہتا ہوں، اس لیے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ پھول میں صرف تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، یہ بہت قیمتی پھول ہے۔ بات بدلنے کے لیے اس نے میرا دھیان پھولوں کی طرف لگا دیا۔ مجھے بھلا ان پھولوں کی قیمت کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی قیمتی چیز نہیں خریدی۔ پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جو خریدنا چاہتی ہو وہ خرید لینا۔ اس بچے نے لاپرواہ انداز سے کہا، اپنی مرضی سے تو کچھ خریدنا شاید میرے لیے اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اس وقت میں کچھ کر سکتی تو اپنی بیمار ماں کے لیے کرتی جسے علاج کی سخت ضرورت ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی ماں کا علاج بھی نہیں کروا رہی۔ دکھی لہجے سے میں نے کہا، اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ نے چاہا تو تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عبدالعہد نامی بچے نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں، تم یہاں پر بیٹھے رہو گے جب تک تمہیں چوکیدار دھکے دے کر باہر نہیں نکالے، تم یہاں سے جانے والے نہیں۔ طنزیہ لہجے سے اسے کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ چھٹی کے وقت عبدالعہد کا دیا ہوا پھولوں کا گلدستہ میں نے ایک شاپر میں ڈال لیا۔ پھولوں کی خوشبو سے میرے ہاتھ بھی مہکنے لگے تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو اقرا کی اداس شکل دیکھنے کو ملی، کیونکہ اماں کی صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اقرا نے مجھے بتایا کہ اماں سارا دن تکلیف سے روتی رہی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے مسکرا رہی ہیں، ان کی صحت بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی۔ آنسو پونچھتے ہوئے میں نے خود کو مصروف کر لیا، بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنانے لگ گئی۔ آج کل ابا بھی بہت پریشان اور اداس رہتے، شام کو گھر واپس آئے تو خاموشی سے چارپائی پر لیٹ جاتے اور خلاؤں میں تکتے رہتے۔ شاید میری طرح وہ بھی خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ میں پوری رات اماں کے قریب ہی بیٹھی رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا کرتی، میرے اللہ پاک میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے
تاکہ ہماری ماں علاج کے بغیر ہی اس دنیا سے نہ چلی جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی میری دعا قبول کر لے گا۔ صبح کے وقت میری آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہمارے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ جو کہ عبدالعہد نے مجھے تحفے میں دیا تھا وہ شاپر میں بند سامنے الماری میں پڑا تھا۔ شاپر بند دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا کیونکہ اب تک تو سارے پھول مرجھا چکے ہوں گے۔ جب میں نے پھولوں کو شاپر سے باہر نکالنے کے لیے اس کی گرہ کھولی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ پھول غائب ہو چکے تھے۔ ان پھولوں کی جگہ مجھے پیسے رکھے دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیرت سے ان پیسوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بالکل اصلی نوٹ تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن پھر بھی میرا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی بڑی رقم تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے جلدی سے کچھ پیسے نکالے اور باقی رقم ایک مخصوص جگہ پر سنبھال کر رکھ دی۔ آج میں نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی تھی کیونکہ میں اماں کو کسی بڑے اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی۔ ابا کو بھی میں نے کام پر جانے سے منع کر دیا، لیکن وہ میری بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کے ہاتھ پر رقم رکھی تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ رقم دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بہت جذباتی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھ سے پوچھنے لگے، سچ سچ بتاؤ یہ رقم کہاں سے لائی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں ساری بات بتانا پڑی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ میں اس چھوٹے بچے کو عام شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی، لیکن ابا نے جو بات کہی وہ میرے لیے بہت حیران کن تھی، جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ابا نے کہا، سائمہ بیٹی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ جنات کا بچہ ہے جو بار بار تم سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسی اسکول میں رہتا ہے اور تم نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ جنات کا بچہ برگد کے درخت کے اوپر ہی رہتا ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ابا کی بات بالکل سچ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ بہت سے واقعات ایسے میرے ذہن میں گھومنے لگے جو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہ برگد کے درخت کے اوپر ہی رہتا ہوگا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، اسی لیے میں اور ابا اماں کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اقرا کو آج میں نے اسکول بھیج دیا۔ ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں ہم نے اماں کا چیک اپ کروایا، بہت سے ٹیسٹ لیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، شوگر زیادہ ہے اور اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مریضہ بہت کمزور ہو چکی ہے، انہیں علاج کے ساتھ اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ہم کچھ مطمئن ہو گئے۔ ہم شام کو گھر پہنچے، اماں پہلے سے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ جب سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ آج میں نے سب کے لیے بازار سے کھانا لایا تھا، جسے دیکھ کر میرے چھوٹے بہن بھائی بہت خوش ہو رہے تھے۔ ابا نے ساری رقم دیکھی تو انہیں بھی میری طرح یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ ساری رقم ہماری ہے۔ رات کو بستر پر لیٹی تو دل ہی دل میں اس اجنبی بچے کو دعائیں دینے لگی جو رحمت کا فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آیا تھا۔ میں اس کے متعلق سوچ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ میری چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ہم سب باہر صحن میں ہی سو رہے تھے۔ میں جلدی سے اماں ابا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھنے لگی، سب سو رہے تھے۔ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے انتہائی دھیمی آواز سے پوچھا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ تمہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اور رات کے اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ ایک بار پھر میں نے اس سے پوچھا۔ آج تم نے چھٹی کی تھی اسی لیے تمہیں دیکھنے چلا آیا، دن کو بھی آیا تھا لیکن تم گھر پر نہیں تھی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تم سے عمر میں بہت بڑی ہوں، تم مجھے اتنی بدتمیزی سے بلاتے ہو، تمہیں مجھے بہن یا بڑی بہن کہنا چاہیے، اسے ٹوکتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں کہ میں تم سے بہت چھوٹا ہوں، شاید تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ جنات کی عمر انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ کیا تم سچ میں ایک جن زادے ہو، انسان نہیں ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں آدم زاد ہوں؟ میں آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اگر میں نے تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو کبھی تمہاری مدد نہ کرتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس سے پہلے کوئی بھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں اور تم ایک بہت بڑی رقم مجھے دے چکے ہو۔ میں اگر ساری زندگی بھی کماتی رہتی تو اتنی بڑی رقم نہ جمع کر سکتی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں اور تمہاری یہ نیکی ہمیشہ یاد رکھوں گی، احسان مندانہ لہجے سے میں نے کہا۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی کیونکہ میں ہر روز شرارت میں آ کر تمہارا کام بگاڑ دیتا تھا۔ تم پورے اسکول کی صفائی کرتی اور میں سارا کچرا پھیلا دیتا اور پھر دیکھتا تھا تم وہ کچرا صاف کر رہی ہوتی ہو۔ تم یہ جاننا چاہتی تھی نا کہ ایسا کون کرتا ہے، لیکن تم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ میں دیکھتا تھا کہ تم بہت ہمت اور صبر سے سب کام کر رہی ہو، یہاں تک کہ میں نے تمہارا کھانا کھا لیا اور تمہارے حصے کی مٹھائی بھی کھا لی، اس پر بھی تم نے کوئی شور نہیں مچایا۔ مجھے خود ہی اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا مجھے دکھ اور افسوس ہوا، لیکن اب گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی تاکہ تم اپنی ماں کا علاج کروا سکو، اور شرمندہ لہجے سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ تم تو کسی انسان سے بڑھ کر ہو، اگر کوئی انسان بھی ہوتا تو شاید کبھی میری اتنی مدد نہ کرتا جیسی تم نے کر دی ہے۔ میں نے تمہاری تمام شرارتوں کو معاف کر دیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ ابا کے ساتھ مل کر ہم دونوں نے ایک ہوٹل کھول لیا۔ میں ابا کے ساتھ سارا دن ہوٹل پر کام کرتی تاکہ ہمارا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ اکثر جن ذات بچہ عبدالاحد مجھ سے اور ابا سے ملنے کے لیے ہمارے ہوٹل پر آتا رہتا۔ ہم نے بہت سے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں تھے، چاہے بھوکے بھی ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو خوب جانتی تھی، اسی لیے وہ جب بھی ہمارے ہوٹل پر آتے انہیں مفت کھانا پیش کیا جاتا۔ یہ سب دیکھ کر عبدالاحد بھی بہت خوش ہوتا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، لیکن اب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم بہت سے بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میں دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، مجھے اس بات پر یقین آ چکا ہے۔